बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल फ्रंट और मैं हूं उसामा तैयब। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे सबसे पहले सानिया अहमदपुर शर्किया के हवाले से। ओगरा की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक जो ऑयल कंपनी है उसको जिम्मेदार करार दिया है और उसके साथ साथ ओगरा ने ऑयल कंपनी पर 1 करोड़ रुपए हट जाने का जुर्माना आयद किया है। और साथ साथ ओगरा की जो रिपोर्ट है उसमें यह बताया गया है कि ऑयल टैंकर में कोई भी चीज मयार के मुताबिक नहीं थी। इस पर हम बात करेंगे। शॉर्टली हमें इमरान गजनवी साहब ओगरा के तर्जुमान वो ज्वाइन करेंगे, इस पर उनकी राय लेंगे, वो क्या कहते हैं इस हवाले से। कराची के LKPS 114 की आज इंतखाबी मुहिम का आखिरी दिन है। इस हवाले से कराची में फौज और रेंजर्स की तैनाती का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया इलेक्शन कमीशन ने। उसके साथ साथ बायोमेट्रिक मशीनों का पायलट टेस्ट करना था इस सारे प्रोसेस के अंदर, इस सिलेक्शन के अंदर, लेकिन वो नहीं हो सकता क्योंकि नाज़रा की जानिब से जो चीजें मुहैया की जानी थी वो नहीं की जा सकी। और उसके साथ साथ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब जब उन्होंने हवेली बहादुर शाह का इफ्तिताह किया प्लांट का, उसके ऊपर काफी उन्होंने अपने जितने भी हरीफ हैं उनको निशाना बनाया तनकीद का। और शहबाज शरीफ साहब भी आज बोले और वो भी काफी जो है वो गर्जे बरसे हैं। कतरी शहजादे के हवाले से आपको बताएंगे उनका जवाबी खत आया जिसमें उन्होंने ये कहा है कि GIT के अरकान मेरे महल में आ सकते हैं, जो भी उन्होंने जवाब देना है वो जवाब दे रहे हैं। जबकि GIT अरकान जी कहते हैं कि हम तफ्तीश करेंगे इस खत की, सिर्फ जवाब तक का मामला नहीं है। और शेख रशीद साहब ने एक बार फिर पेशगोई की है, वो ये कहते हैं कि 72 से 80 घंटे में फैसला आ सकता है। देखना है कि इस बार उनकी पेशगोई जो कि गुज़िश्ता 2 सालों से सच साबित नहीं हो रही, क्या इस बार सच साबित हो जाएगी। माहिर कानून अहमद रजा कसूरी साहब मौजूद है हमारे साथ, एनालिस्ट हैं। सर थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मुझे ये बताइएगा सबसे पहले मैं GIT और ये कतरी शहजादे के वाले मामले पे आता हूं, ये इसको किस तनाजुर में देखते हैं आप इस मामले को? क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के आसिफ किरमानी साहब हैं, उनका भी यही कहना था कि जब तक कतरी शहजादे का बयान सामने नहीं आ जाता उस वक्त तक ये तहकीकात मुकम्मल नहीं होंगी। और ये भी चीज जो आप गुज़िश्ता 2 प्रोग्राम्स में कह चुके हैं कि 60 दिन के अंदर वो अपना सारा तहकीकात करना मुश्किल है, अब तो 2 दिन बाकी रह गए, आज का दिन भी खत्म हो गया। देखें, बात यह है कि आमतौर पर जो पार्टी अपनी सफाई में शहादतें पेश करना चाहती है, चाहे वो इन्वेस्टिगेटर के पास हो चाहे वो अदालत में हो, वो जिम्मेदारी उस पार्टी की होती है कि वो उनको लेके आए। अब चीज ये है कि इनको कोर्ट किया है एज ए विटनेस नवाज शरीफ ने जी, तो ये नवाज शरीफ और उनके खानदान की जिम्मेदारी है कि वो कतरी शहजादे को यहां लेके आए। को कतरी शहजादे के पैरों को मेहंदी तो नहीं लगी हुई। अगर नवाज शरीफ एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कैन अपीयर, so he is just a businessman. He might have been once a prime minister of that country, or a small country. तो चीज ये है कि हमने तो उसको ये भी ऑप्शन दिया कि देखें आप आ जाएं पाकिस्तान एम्बेसी में। जो एम्बेसी होती है वो आपके मुल्क का हिस्सा होती है, इसको कहते हैं एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। कि आप की जो एम्बेसी है या आपका जो पानी पे जहाज चल रहा है जिस पर उसके मुल्क का झंडा लगा होता है, वो उस पर अगर क्राइम हो जाए तो उस मुल्क का इतलाक होता है जिसका वो झंडा लगा होता है। तो हमने कहा कि ठीक है आप आ जाइए, अपना पाकिस्तान एम्बेसी दोहा में आ जाइए, क्योंकि वो पाकिस्तान का हिस्सा है, तो वहाँ ये चली जाएगी, अपनी कमेटी का कुछ मेंबरान चले जाए। लेकिन उसने वो भी इनकार कर दिया। तो अब चीज ये है जी कि अब ये अब कल गया हुआ था नवाज शरीफ मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं, नवाज साहब वो 6 घंटे वहां रहा है और 6 घंटे रहने के बाद वो फिर मुलाकात करके निकल गया है। नहीं, मुलाकात नहीं हुई। अच्छा, नहीं हुई। खबर ये थी कि वो उनकी मुलाकात ही नहीं हुई। उसको चाहिए उसके पैरों में गिर पड़ता उसी हमारी तो जिंदगियां आपके खत से वाबस्ता है, हमारा तो इक़्तिदार आपके खत से वाबस्ता है, हमारा तो मरना जीना आपके खत से वाबस्ता है। खुदारा आप इन झमेलों में मत पड़िए, आप आ जाएं, हमारी खातिर आ जाएं। लेकिन जैसे आपने कहा कि वो 6 घंटे रहे हैं, 6 घंटे में वो मुलाकात नहीं हो सकी, क्योंकि कतरी शहजादे को पता है, क्योंकि पाकिस्तान ने बड़ा क्लियर कर दिया लास्ट जवाब में, जो GIT पाकिस्तान की है उसने क्लियर कर दिया है कि हमने तस्दीक नहीं करनी, हमने तफ्तीश करनी है
یعنی یہ بالکل کنفرم تصدیق نہیں کرنا، بالکل یہ صحیح ہے۔ کنفرم نہیں کرنا کہ یہ خط آپ ہی کا ہی ہے۔ اچھا وہ اس کے اوپر تو بیان آ گیا تھا، وہ تصدیق تو ان کے بیان نے کر دی تھی قطری شہزادے کے، انہوں نے کہا تھا کہ یہ خط میرا، یہ سائن میرے، تصدیق تو ہوگی، اب تو معاملہ آگے جائے گا۔ تو یہ سوال جواب ہوں گے کہ وہ پیسہ یہاں سے کیسے گیا، کون لے کے گیا، بینک کے ذریعے گیا، ہنڈی کے ذریعے گیا، منی لانڈرنگ کے ذریعے گیا، آپ کے ہاں سے وہ آگے جو ان کی انویسٹمنٹس ہوتی رہیں، وہ چاہے اپنا پارک لین کے فلیٹ سے یا اپنا سٹیل ملز یا جو بھی بنتی رہیں، اس میں اگر آپ نے ان کو پیسے دیے تو اس کا موڈ کیا تھا، اس کی آپ کو بینکس کے جو ہیں سٹیٹمنٹ آپ کو دینے پڑیں گے ٹو سپورٹ یور ورشن، جو کہ یہاں نظر نہیں آتی ان کے پاس۔ ایک خط لکھ دیا، اگر خطوں پر ہی بلیک منی وائٹ ہونی شروع ہو جائے تو پھر تو معاملہ بڑا آسان ہے۔ پھر تو دوحہ، دبئی، ابو ظہبی، ان ملکوں میں ایئرپورٹ کے اوپر ہی لگے ہوں گے اپنا دکانیں کہ آؤ بھائی اپنا کالا دھن وائٹ کرا لو، خط لے جاؤ آ کے۔ اچھا قصوری صاحب، اپیرنٹلی لگتا کیا ہے یہ جو ہیل ہوجت کی جا رہی ہے قطری شہزادے کی جانب سے؟ اگر خط لکھا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ شریف خاندان کے کنسرن پہ، شریف خاندان کی ریکویسٹ پہ یا ان کے کہنے پہ انہوں نے وہ خط لکھ دیا۔ اب جب معاملہ آگے بڑھ رہا ہے اور وہ خط بڑی بنیادی حیثیت رکھتا ہے جی آئی ٹی کی تحقیقات کے اندر، پاکستان مسلم لیگ نون بھی قبول کرتی ہے، تو اس سارے معاملے کے اندر جب اتنا اہم کیس پاکستان میں چل رہا ہے، آپ کی دوستی بھی وہاں پر ہے، آپ کے کاروبار بھی ان کے ساتھ موجود ہیں، تو ان کی جانب سے کوآپریٹ نہ کرنا یہ کس بات کی نشاندہی کر رہا ہے؟ یہ نشاندہی کر رہا ہے کہ یہ فیک قسم کا خط ہے۔ جیسے کہ میں نے ازراہ مذاق کہا کہ ایئرپورٹوں پر لگے ہوں گے کھوکھے کہ جناب آؤ اپنا کالا دھن خط لے کے وائٹ کرا لو، وہاں خط دیے جا رہے ہوں گے۔ تو وہ چیز یہ ہے کہ وہ جو ہے اس خط کی اس سے زیادہ ویلیو نہیں ہے، یہ کوئی فیک خط ہے۔ اگر یہ اوریجنل ہوتا، اگر یہ جینون ہوتا، اگر اس میں جو ذکر کیا گیا وہ جینون ٹرانزیکشن ہوتی ہیں تو اس کے کیا بات تھی؟ اچھا لیکن انہوں نے یہ بھی کہا نا کہ دیکھیں سپریم کورٹ آف پاکستان یا لا کے جو آپ کے پاکستان کا لا ہے، میں اس سارے ان کے دائرہ کار میں نہیں آتا، ان کے دائرہ اختیار میں نہیں آتا، جس کے اوپر پاکستان کا موقف یہ تھا کہ آپ ایک دفعہ جب ایکسپٹ کر چکے ہیں تو اس کے بعد پھر آپ اس کے اندر آتے ہیں، اب آپ کو جواب دینا ہوگا۔ بات ہے جب اس نے پاکستان کی عدالت کی جورسڈکشن کو ایکسپٹ کر لیا والنٹرلی، خط بھیجا ان سپورٹ آف شریف فیملی، دیٹ مین کہ ہی ایکسپٹڈ دی جورسڈکشن آف سپریم کورٹ آف پاکستان، اور یہی پاکستان کا اور موقف یہ ہے۔ جو جی آئی ٹی ہے یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے بہاف پر کام کر رہی ہے۔ اٹ از اے ایکسٹینشن، آئی ایم یوزنگ ورڈ، اٹ از این ایکسٹینشن آف سپریم کورٹ آف پاکستان، جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس کیونکہ نہ وقت ہے، نہ استطاعت ہے، نہ ایکسپرٹیز ہے کہ اس قسم کی جھمیلوں کو ریزالو کرنے کی، انہوں نے یہ 6-7 محکمے جو ہیں ان کے 7 نمائندوں کو، جن میں استطاعت بھی ہے، ریسورسز بھی ہیں، ایکسپرٹیز بھی ہے، کہ وہ ملک کے اندر اور ملک کے باہر اس قسم کی جو میگا کرپشن ہے اس کا تانا بانا، اس کو چھان پھٹک کر سکتے ہیں۔ اب یہ رپورٹ جو ہے جب آئے گی، کیونکہ وہ 3 ججز نے یہ نہیں کہا اپنے فیصلے میں کہ میاں نواز شریف صادق بھی ہے، امین بھی ہے، سگیشت بھی ہے، بلکہ انہوں نے اس کو اوپن اس سبجیکٹ کو رکھا۔ 2 نے کہہ دیا، انہوں 3 نے اوپن رکھا، اور انہوں نے یہ کام سونپ دیا اس جی آئی ٹی کو کہ یہ جی آئی ٹی جو ہے یہ فردر ایویڈنس ڈھونڈے گی، کیونکہ ان 3 ججز نے محسوس کیا کہ کچھ جو ہے شہادت میں تشنگی رہ گئی ہے، ذرا کچھ اور کھوج لگا لیا جائے، کوئی اور پڑتال کر لی جائے تاکہ اور ایویڈنس آ جائے، تاکہ جو عدالت ہے وہ اعتماد کے ساتھ فلی کانفیڈنٹ کے ساتھ فیصلہ کر رہے۔ یہ ہے مقصد جی آئی ٹی کا۔ اور اس میں یہ جو قطری شہزادہ ہے، کیونکہ اس کے 2 حصے ہیں اس سارے کرائم کے، ایک ہے منی ٹریل کہ پیسے آئے کہاں سے، کیونکہ بچے تو مائنر تھے 1966 میں، تو وہ ان کے پاس کون سی کوئی ایسی کسوٹی تھی کہ جس کو ٹچ کرتے سونا بن جاتا۔ ضروری بات ہے کہ باپ جو تھا وہ ہی واز ہولڈنگ اے پبلک آفس آف پرائم منسٹر، اور وہاں جو اس زمانے میں اپنا یہ M2 جو ہے موٹر وے بن رہی تھی، تو یہ ٹھیکے اور کک بیکس وہ پیسے یہاں سے گئے۔ دوسرا اس کا جو حصہ ہے وہ پیسے گئے کیسے؟ منی لانڈرنگ کے ذریعے گئے، تھرو وہ اپنا اسٹیٹ بینک ہے، اگر اسٹیٹ بینک سے گئے تو دے آر لافل، اگر وہ منی لانڈرنگ کے ذریعے گئے جس میں کہ
شہادت جو ہے ڈار کی بڑی امپورٹنٹ ہے، جس نے میجسٹریٹ کے سامنے کنفیشنل اسٹیٹمنٹ دیا، جس میں اس نے سارے ان اماؤنٹس کے فگر دیے جو کہ وہ بعد لے کے جاتا رہا اور منی لانڈرنگ کرتا ہے آن بہاف آف شریف فیملی. وہ ڈار صاحب نے تو کہہ دیا بڑا کلیئر، انہوں نے کہا کہ جی میرا وہ جو ایفیڈیوٹ ہے وہ ردی کے ٹکڑے سے زیادہ اس کی حیثیت نہیں ہے. وہ جو مرضی کہیں، اس کو ٹیشو پیپر کہیں، جو مرضی کہیں، اس کو سینیٹری پیڈ کہیں، جو مرضی کہیں. بات یہ ہے کہ یہ جو بیان انہوں نے دیا ہے وہ عدالت کے سامنے ہے. میجسٹریٹ کے سامنے جو بیان ہوتا ہے وہ ایڈمیسیبل ہوتا ہے کورٹ میں، جو پولیس کے سامنے بیان ہوتا ہے وہ ایڈمیسیبل نہیں ہوتا. تو یہ 164 کا بیان ہے، 161 کا بیان نہیں ہے بیفور دی پولیس. یہ 164 کا بیان ہے بیفور دی جوڈیشل میجسٹریٹ. اس کی قانونی حیثیت سے ہم انکار نہیں کر سکتے. وہ تو پڑھا جائے گا جی، وہ تو کسی عدالت میں پڑھا جائے گا. یہ گلے کی ہڈی بنے گا. تو گلے کی ہڈی ہے. اس کو اب آپ کہیں جی کہیں سے پکوڑے بکنے والا یہ اس سے ردی کا ٹکڑا ہے. نو، سرٹنلی ناٹ. Either he is absolutely unaware of the law, or he is making a bogus kinds of. کوئی آپشن نہیں ہے اور اس کے علاوہ یہ کہنے کے ان کے پاس. اگر یہ قطری شہزادہ نہیں آتا اگلے 2 دن میں، اور اگر آ کے وہ جو سوال و جواب کا جو سوال کیا ان کے جواب نہیں دیتا، تو اس صورت میں عدالت کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوگا بٹ ٹو سے کہ بھائی اتنا میجر ایویڈنس جو لانا تھا وہ میاں نواز شریف اینڈ کمپنی فیل ٹو اسسٹ دی کورٹ ٹو ارائیو ایٹ اے جسٹ کنکلوژن. تو اس کا جو ہے جو فیصلہ اپوزٹ آ سکتا ہے. اچھا، اس پہ واپس دوبارہ آتے ہیں. میں تھوڑا سا کراچی کی، جیسے میں نے ابھی اپنے اوپننگ میں ذکر کیا تھا کہ PS 114 پہ بات کر لیں. شمیم ممتاز صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ، مشیر وزیر اعلیٰ سندھ. بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. یہ بتائیے گا کہ بایو میٹرک اور دوسرے جو معاملات ہیں اور جو ایک پائلٹ کرنا تھا الیکشن کمیشن نے، وہ کیوں نہیں ہو پا رہا؟ کیا مسئلہ ہے؟ ایک پائلٹ ٹیسٹ کرنا تھا بایو میٹرک کے ذریعے الیکشن کمیشن نے، اس کی کیا وجہ بنی ہے اس الیکشن میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو شکریہ آپ کا. بہت اہم ایشو 114 PS 114 سیاست کی، کراچی کی سیاست کو تعین کرنے جا رہا ہے کہ کس طرف ہے سیاست کا زور. جہاں تک بایو میٹرک کی بات ہے تو ہماری طرف سے تو کوئی انکار نہیں ہے کہ بایو میٹرک پہ کروائیں یا بایو میٹرک پہ نہ کروائیں. الیکشن کمیشن اگر نہیں کر سکا، نادرا ان کو چیزیں نہیں بھیج سکا بایو میٹرک کرنے کے لیے، تو اس میں سیاسی پارٹیز کا یا پیپلز پارٹی کا تو کوئی معاملہ نہیں ہے. اور ظاہر ہے اب 2 دن رہ گئے، اور 2 دن کے بعد لوگوں کے سامنے، علاقے کے لوگوں کے سامنے اور کراچی کے سامنے اور باقی لوگوں کے سامنے بھی رزلٹ آ جائے گا کہ کون سی پارٹی جو ہے وہ کام کر رہی ہے اور کس پارٹی کو لوگ پسند کر رہے ہیں اور کس کو اپنی اعتماد میں لے کر اسمبلی میں بھیجنا چاہتے ہیں، اسمبلی کے فلور پر، تاکہ وہ جا کے اپنے لوگوں کے مسائل پر بات کر سکے. اچھا، دھاندلی کے حوالے سے بڑا شور اٹھتا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی مطمئن ہے کہ جس طریقے سے کنٹیسٹ کیا جا رہا ہے یہ والا الیکشن، رینجرز اور باقی جو دستے ہیں وہ بھی تعینات کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے، تو اس سے آپ مطمئن ہیں کہ کسی قسم کا کوئی امن و امان اور دھاندلی کے معاملات کچھ سنبھلیں گے اس دفعہ کراچی کے اندر؟ سب سے پہلے تو یہ والی دھاندلی مٹوائیں کہ آپ تصویر چلا رہے ہیں روبینہ قائم خانی صاحبہ کی اور نام میرا چلا رہے ہیں. لوگ کہیں گے کہ میڈیا نے یہ بھی دھاندلی کی ہے، تو ہاں اس کو ذرا ٹھیک کروا لیں. دوسرا، دھاندلی کی جہاں تک بات ہے، میں سمجھتی ہوں کہ فوج کی نگرانی میں اور رینجرز کی نگرانی میں الیکشن ہو رہے ہیں اور دھاندلی کے کم سے کم امکانات رہ جائیں گے. اگر کہیں ہوتی ہے تو اس کی ذمہ دار جو ہیں وہ سیاسی پارٹیاں نہیں ہوں گی بلکہ وہ ادارے ہی ہوں گے کہ جو اگر صحیح مانیٹرنگ نہ کر سکے. میں سمجھتی ہوں کہ بہتر رزلٹ سامنے آئے گا پرسوں 2 دن کے بعد، سنڈے کو جو الیکشن ہے، تو بہتر رزلٹ سامنے آئے گا اور ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم کسی کو دھاندلی کرنے کا موقع نہ دیں. چند لمحات آپ کے اور چاہیے ہوں گے. قصوری صاحب سے میں اس پہ رائے لیتا ہوں. قصوری صاحب، آپ بتائیے گا کس تناظر میں دیکھ رہے ہیں آپ اس الیکشن کو؟ میرا خیال ہے جی کہ آل سیڈ اینڈ ڈن ایم کیو ایم جو ہے انہوں نے بڑا بیسک ورک کیا ہوا ہے. ان کا جو دانا بانا ہے نا، اسی اپنا جو اپنا آرگنائزیشنل نیٹ جو ہے سیکٹرز کی حد تک جا کر بڑا پاورفل ہے ان کا، تو گلی تک. اور میں نے ان کا سارا سیٹ اپ دیکھا ہے. میں 2-3 دفعہ مجھے اپنا الطاف حسین کو لنڈن میں ملنے کا، میں نے ان کا جو پورا جو ہیڈ کوارٹر ہے اس میں دی وے دیور آپریٹنگ لنڈن میں بیٹھے ہوئے ان کو سندھ کے ایک تعلقے کا پتا تھا کہ وہاں کون ہے، کون پریزیڈنٹ ہے، کون سیکرٹری ہے، کیا کر رہا ہے، کیا وہ سوشل ورک کر رہا ہے. اٹس اے ویری آرگنائز پارٹی. تو میرا نہیں خیال ہے کہ اس الیکشن میں ایون دو ان کو بڑا جھٹکا لگا ہے اگست کی اپنے جو
स्पीच थी, उसके बाद उसके बाद जो उन पर जो आफत आई है और जो पार्टी 3 हिस्सों में तकसीम होगी उसमें है। लेकिन ये अभी भी जो MQM का जो नेटवर्क है और उसका जो अपना ताना बाना है, इट्स प्रीटी गुड एंड आई थिंक दे विल शो उनका ज्यादा जो है वो अच्छा होगा। शमीम मुमताज साहिबा, आपको क्या लगता है? आप तो वहां पर मौजूद हैं, इवन आप भी, और उसके साथ साथ आपकी पंजाब की जो आला क़ियादत है जिसमें एतजाज हसन साहब हैं वो भी वहां पर मौजूद थे, कमर जमान कारा साहब भी वहां पर मौजूद थे इलेक्शन कैंपेन के लिए। तो क्या लग रहा है अपेरेंटली इलेक्शन जीतने के कितने चांसेस हैं? अभी कुछ जमीनी नतायज की बात की है कसूरी साहब ने। जी प्लीज, आप आपकी आवाज आ रही है, प्लीज बात कीजिएगा। मैं कह रही हूँ सईद गनी वो वाहिद कैंडिडेट हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो इलाके में रहते हैं, और आज से नहीं हमेशा से रहते हैं, सेनेटर बनने से पहले भी वो यहाँ थे। और बाकी जितने कैंडिडेट हैं नून के या MQM के या PTI के, उनका इस इलाके से कोई ताल्लुक नहीं है और ना ही कभी वो इलाके के लोगों के दुख सुख में शामिल होने गए हैं। जहां तक कसूरी साहब ने MQM की बात की है या MQM की ऑर्गेनाइजेशन की बात की है, वो अब ख्वाबो ख्याल की बात हो गई है और MQM खुद अपने आप को समेटने में इस वक्त लगी हुई है। और दूसरी बात यह कि कराची को ओन करने के मामले में जिस तरह असेंबली में MQM का रवैया रहा है, मैं समझती हूँ लोगों की आंखें खुल जानी चाहिए कि जो कराची को अपना कराची कहने वाले हैं, वो कराची की तरक्की की जब बात होती है तो असेंबली से बाइकआउट करके निकल जाते हैं या वॉकआउट करके निकल जाते हैं। और उस कानून साजी ने पूरे 4 साल में MQM ने या किसी और जमात ने क्या कराची की तरक्की के लिए काम किया, क्या कराची की दुख सुख में लोगों के साथ आए? वो लोग हैं जो डिफेंस में रहने वाले हैं, जो क्लिफ्टन में रहने वाले हैं, जो कहीं और रहने वाले हैं। मुझे ऐड करने दीजिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समेत किसी पार्टी ने कराची की खुशहाली या कराची के मसाइल हल करने के लिए अपना किरदार अदा नहीं किया। नहीं मेरे भाई, आपने शायद देखा नहीं है कि कराची की खुशहाली के लिए जिस तरह काम हो रहा है, जिस तरह खुसूसी तौर पे मेरा चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और मेरी पूरी क़यादत और मेरे CM साहब जिस तरह कराची में दिलचस्पी ले रहे हैं। आपने देखा 2 साल से बारिशें हो रही हैं, कहीं आपने कराची में देखा कि पानी खड़ा हुआ है, या कभी आपने देखा कराची की तरफ के लिए? आप सुन लीजिए, नहीं आप सुन लीजिए। हाँ, तो एक दिन बारिश हुई ना, उसके बाद आप देखिए दूसरे दिन वो सारे रोड साफ हो गए या नहीं हो गए। और कराची की तबाही का जिम्मेदार आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नहीं कह सकते। पिछले 4 साल और उससे पिछले 4 साल लोकल गवर्नमेंट में कौन था, किसने यहाँ से पैसे अरबों रुपए कमाए और वो अरबों रुपए जमीन में दफन करने के नाम पर कहां चले गए, ये पूरी कौम जानती है। और मैं समझती हूँ कि अब पहले वाली बात नहीं रही है। लोग सियासत में नारे के साथ विजन को भी जरूर देख रहे हैं और इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पूरा विजन जो है वो कराची और सिंध और पूरे पाकिस्तान की तरक्की के ऊपर लगा हुआ है। लोग ना देखना चाहें तो एक अलग बात है कि उनकी देखने की ऐनक और है। मैं समझती हूँ कि जिस तरह पिछले बजट में 10 अरब का पैकेज कराची के लिए, इस मरतबा हमने कोई पैकेज कराची के लिए अनाउंस नहीं किया, लेकिन तरक्कियात में जितनी स्कीमें हैं तरक्कियाती इलाकों के लिए, चाहे वो हमारे वोटर हों या ना हो, आपने देखा कराची में किस तरह हम काम कर रहे हैं। इससे हट के कि वो पीपल्स पार्टी को उसने वोट दिया था या नहीं दिया था, तमाम मिनिस्टर दिन रात, आप बताइए कभी आपने इतनी तेजी से तरक्कियाती काम होते हुए देखे कि सुबह 4 बजे गुजरे आप शाहराह फैसल से, तब भी आपको काम होता हुआ नजर आता है? आप दिन में गुजरे तब भी आपको शाहराह फैसल पर या अबुल हसन इस्फहानी रोड पर या यूनिवर्सिटी रोड पर, वो कौन सी जगह है जहां पर कराची में काम नहीं हो रहा है? और इंशाल्लाह अभी हमारे पास है 1 साल का ज्वाइन किया है। उनकी राय लेके वापस आपकी तरफ आता हूँ। लियाकत शहवानी साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। कराची PS 114 का हम जिक्र कर रहे हैं। कसूरी साहब भी बात कर रहे थे कि MQM को जो धचका मिला, उसके बावजूद अभी तक उनकी जो जड़ें हैं वो आवाम में, या जो जिस तरीके से सेक्टर के अंदाज में वो चलते हैं, वो अभी तक उनकी जड़ें मजबूत हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ आपने सुना, आपकी राय? देखिए, कराची जो है ना पाकिस्तान का वाहिद शहर है जहां पर जो एजुकेशन मेल फीमेल में बहुत ज्यादा है और सनती शहर है। और सनती शहर का एक अपना मखसूस मिजाज होता है, वहां पर मिडिल क्लास इमर्ज होकर आता है। और उस मिडिल क्लास के मखसूस मिजाज के साथ MQM ने गुज़श्ता 3 अशरों में जो सियासत की है उसको ऑर्गेनाइज उसी पैटर्न पे किया है। अब पीपल्स पार्टी का यह है कि वो अंदरूनी सिंध जागीरदार, सरमायादार और देई पॉलिटिक्स में उनकी डोमिनेशन जरूर है, उनका एक्सपीरियंस जरूर है, लेकिन शहरी सियासत में एज सच उनका एक्सपीरियंस नहीं है। कराची में उनका जो सियासत में दायरा असर रहा है वो लियारी तक महदूद रहा है, लियारी से आगे नहीं रहा। अब हिस्टोरिकल हुआ यह है कि पीपल्स पार्टी वर्सेस MQM ये एक दूसरे के आमने सामने रहे हैं, लेकिन एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए हमेशा सिंधी और माजिर वो मुतसादिम भी रहे हैं और एक दूसरे का ख्याल भी नहीं करते रहे। और यही वजह है कि पीपल्स पार्टी ने कभी कराची पे फोकस किया ही नहीं, कराची में डेवलपमेंट के काम भी नहीं किए, और यही वजह है कि फिर कराची में उनको पजीराई हासिल नहीं हुई। शमीम मुमताज साहब आपके सामने कह रही है कि जिस तेजी से तरक्याती काम हो रहे हैं, और कसूरी साहब वो कहती हैं कि अब बारिश होती है तो बारिश हम तो 4 दिन तक दिखाते रहे हैं, स्पेशल ट्रांसमिशन करते रहे हैं। मेरा प्रोग्राम एक हमने
8 PM کا پروگرام اس پہ کیا ہے کہ کراچی کا جو تالاب اور ندیاں اور جوہر جس طرح سے وہاں پر نظر آتے ہیں، تو یہ تو یا ہم غلط ہیں یا یہ غلط ہے، کوئی ایک تو غلط ہے. پرابلم جو آ رہی ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم نے ابھی ڈیولیوشن آف پاور کا جو کانسیپٹ ہوتا ہے ڈیموکریسی میں، اس کو ہم نے اپنی باڈی پالیٹکس میں اس کو انٹروڈیوس نہیں کیا. پہلے صوبوں کو یہ اشکال ہوتا تھا کہ بھائی ہمیں سینٹر پیسے نہیں دے رہا، اور ہمارے پروگرامز جو ہیں اور ہمارے منصوبے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں بیکاز آف دی پاسٹی آف فنڈس. اب جب کہ بن گئی ہیں لوکل گورنمنٹس ہوئی، تو لوکل گورنمنٹ کو پیسے دینے پروونشل گورنمنٹ نے، وہ پیسے ان کو دے نہیں رہے، تو تھوکوں سے تو بڑے نہیں تلے جائیں گے. پروونشل گورنمنٹ کہتی ہے کہ وفاق ہمیں پیسے نہیں دے رہا. چیز یہ ہے کہ اب وہ مجھے نہیں پتا کہ وہ وٹ از دیئر ریلیشن شپ ود دی وفاق، بٹ جو میئر آف کراچی ہے وہ جو میں دیکھ رہا ہوں ایز اے پولیٹیکل اینالسٹ، جب سے وہ انسٹال ہوا ہے، جب سے وہ بیچارہ اسی چیز کا گلا شکوہ کر رہا ہے اور بلکہ بھیک مانگ رہا ہے کہ آپ پیسے دو پیسے دو، اور اس نے جو اس پروجیکٹ پہ جو خاص طور پر یہ جو وہاں گند پڑا ہوا ہے اسی ٹنوں کے حساب سے اس کا اس نے کیلکولیٹ کر کے دیا کہ اس پہ اتنے ارب روپیہ لگے گا. بٹ اگر وہ پیسے نہیں دیں گے تو ایم کیو ایم نے تو اپنی حد تک جو ہے انہوں نے ہفتہ صفائی 8-10 دن بنائے جابس ہی تھی. اب یہ جو ہے ایم کیو جو ہے اس سے جو لو اسٹیٹا کی پارٹی ہے، اور وہاں جس ایریا میں یہ الیکشن ہو رہے ہیں وہاں ایجوکیشن لیول جو ہے نا مہاجرز کا وہ بہت زیادہ ہے، اویئرنیس بھی بہت زیادہ ہے. یہ ان کی اویئرنیس اینڈ ایجوکیشن لیول وہی ہے جو بنگالیوں کا تھا ان دی کانٹیکسٹ آف ون پاکستان. اسی لیے پنجاب کا چودھری اور سندھ کا وڈیرا اور بلوچستان کا خان اور بلوچستان کا سردار اور فرنٹیئر کے خان نے جو تھا وہ اسکیئرڈ تھا جب 1970 میں وہاں سے لوور مڈل کلاس کے لوگ میرس سے میجورٹی سے آئے. دے تھاٹ کہ یہ دے ول گو فار لیٹل کائنڈ آف لینڈ ریفارمس جو پہلے ہوکس تھے، اور لیٹل ریفارمس جو ایڈمنسٹریٹ سو بیوروکریسی بھی ان کے ساتھ مل گئی، اور آپ نے دیکھا کہ آدھا پاکستان ٹوٹ گیا. یہ جو کراچی کا جو ہے، کراچی کا وہی کانسیپٹ ہے، وہی ٹرینڈ ہے، وہی سٹائل ہے جو بنگالیز کا تھا ان دی کانٹیکسٹ آف پاکستان. بالکل ٹھیک ہے. شمیم ممتاز صاحبہ، میں پچھلے جمعے کو ایک ہفتہ پہلے پروگرام کر رہا تھا، اعجاز چودھری صاحب تھے، پروگرام کا ٹاپک تھا کراچی کے حالات اور کراچی کے اندر خاص کر بارش کے بعد بننے والی صورتحال. تو شمیم ممتاز صاحبہ، میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ اعجاز چودھری صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی تھی پاکستان تحریک انصاف سے. انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہاں پر گورنر جو سندھ کا ہے وہ پی ایم ایل این کا ہے، جو وزیر اعلیٰ ہے وہ وہاں پر آپ کے سامنے آپ کی پارٹی کا ہے، اور میئر ایم کیو ایم کا ہے. تو تینوں پارٹیز کی رسپانسبلٹی بنتی ہے اور ہر کوئی ایک دوسرے پہ ملبہ نہیں گرا سکتا. اور آپ یہ کیسے کہہ سکتی ہیں، اس کو ایکسپلین کیجئے گا کہ آپ کہتی ہیں کہ کراچی کے حالات کا ذمہ دار پاکستان پیپلز پارٹی کو نہ ٹھہرایا جائے. 9 سال سے آپ سندھ کے اندر موجود ہیں، پچھلے 5 سال جو اس کے تھے وہ آپ وفاق میں بھی موجود تھے. تو کراچی کا ذمہ دار اگر آپ کو نہیں ٹھہرایا جائے گا تو کس کو ٹھہرایا جائے گا؟ غلط کیا انہوں نے، لیکن انہوں نے تسلیم کیا کہ اگر پیپلز پارٹی صرف لیاری کی ہے یا ملیر کی ہے یا ویسٹ کی ہے تو پھر پورا کراچی کس کے پاس تھا. دوسری بات، یہ جو قصوری صاحب لسانیت پہ لے کے جا رہے ہیں، یا جو آپ کے مہمان ہیں وہ لسانیت پہ لے کے جا رہے ہیں کہ جی مہاجر اور سندھی یا وڈیرا یا جو بھی کہہ رہے ہیں وہ، تو میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی بھی لسانیت کی بات نہیں کی ہے. یہ وہ گلدستہ ہے جس میں تمام لوگ موجود ہیں، تمام زبانیں بولنے والے موجود ہیں، اور کراچی جو ہے وہ منی پاکستان ہے. اگر پیپلز پارٹی کراچی میں جو ہے وہ کراچی میں سیاست کر رہی ہے تو سن لیجئے ذرا، منی پاکستان کے نام پر کر رہی ہے. قصوری صاحب نے جس طرح بات کی کہ جی میئر صاحب کا اور فائنینشیل پرابلم، 50 کروڑ روپے جو ان کو دیے جاتے، 5 کروڑ روپے 50 کروڑ روپے ان کو جو دیے جاتے ہیں، اس کا ایک تو پہلے حساب کتاب، پھر 8 ارب روپے کا حساب کتاب جو میئر صاحب کو اور لوکل گورنمنٹ کو دیا گیا پروونشل گورنمنٹ کی طرف سے، اس کا حساب کتاب. آپ پیپلز پارٹی پہ تو انگلیاں اٹھانے کے لیے سب تیار ہو جاتے ہیں، لیکن ذرا بتایا جائے کہ جو پچھلے ان کے میئر تھے، جو 2 نمبر میئر تھے ایم کیو ایم کے، اب وہ ایم کیو ایم پاکستان یا پی ایس پی اور جو بھی نام دے دیں آپ دیکھ لیجئے، آج بھی جس طرح ووٹ کی تقسیم کی بات ہو رہی ہے، کوئی بھی ایک دوسری جماعت جو مہاجر کہلاتی ہے اپنے آپ کو، وہ آج بھی لاسانیت کی بات کرتی ہے، لاسانیت کی بات کرتی ہے وہ.
ہم نے کبھی بھی یہ بات نہیں کی. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو دے رہے ہیں پیسے, آپ کام کیجئے, کام کریں گے, اس کا رزلٹ آئے گا, آپ کو مزید فنڈ مل جائے گا. آپ کو کام کرنے سے کس نے روکا ہے؟ اسمبلی نے جو اختیارات لوکل گورنمنٹ کو دیے ہیں وہ پورے ڈیوالو ہوئے ہیں. تو وہ اور کون سے اختیارات کی بات کر رہے ہیں کہ جی پیسہ نہیں ہوگا؟ اگر پیسہ نہیں ہے تو کیسے کام ہو رہا ہے جگہ جگہ جو وہ اپنے علاقوں میں ابھی بھی کام کر رہے ہیں؟ کچرا اٹھانے کی جہاں تک بات کی قصوری صاحب نے, بالکل پتا ہے آپ کو پچھلے دور حکومت میں کس نے گھوس ملازم بھرتی کی ہے, کتنے 8,000 ملازم ہیں جو سیٹوں پر نہیں ہیں اور وہ کچرا اٹھانے کے نام پر بھرتی کیے گئے. ڈسٹ بن آج بھی خالی رکھیں, آپ کا میڈیا دکھا رہا ہے, میں نہیں کہہ رہی, آپ کا میڈیا دکھا رہا ہے کہ ڈسٹ بن خالی پڑے ہوئے اور کچرا باہر پڑا ہوا ہے. آج بھی سیوریج کی لائنوں میں سے جو ہے وہ گدے تکیے برآمد ہوتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ اسلحہ بھی برآمد ہوتا ہے. وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا تو نہیں ہے, پاکستان پیپلز پارٹی نے تو یہ کام نہیں کیے ہیں نا. دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ مصطفیٰ کمال جب ضلع ناظم تھے کراچی کے, اس وقت انہوں نے بہت زیادہ کام کیا. وہ کیونکہ آرڈیننس 2001 میں لوکل باڈیز کے پاس بہت زیادہ اختیارات تھے, اس اختیارات کے نتیجے میں اس نے بڑے بڑے بریجز بنائے, اور پاکستان میں پہلی دفعہ جو فیڈرل منسٹر ہے یا پروونشل منسٹر یا پروونشل گورنمنٹ ہے, ان کے سامنے ایک رول ماڈل کے طور پہ وہ سامنے آ گئے کہ لوکل باڈیز میں بھی بہت زیادہ ڈیولپمنٹ کے کام کیے جا سکتے ہیں, بشرط یہ کہ ان کو اختیارات دیے جائیں اور ان کو فنڈ دیے جائیں. آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف کراچی کا ہی مسئلہ نہیں, پورے پاکستان میں انفارچونیٹلی مصیبت یہ ہے کہ جتنے بھی ایکٹس انہوں نے پاس کیے لوکل گورنمنٹس کے, پروونشل گورنمنٹ جو ہے آگے اپنے اختیارات ڈیولپ کرنے کو تیار نہیں ہے. اسامہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ اگر سپریم کورٹ کا پریشر نہ ہوتا تو یہ لوکل باڈیز الیکشن کراتے ہی نہیں. جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں لوکل باڈیز کے, سپریم کورٹ کے جو ہے نا ڈائریکشن کے تحت میں, ادروائز دے ور ناٹ ولنگ ٹو کنڈکٹ لوکل گورنمنٹ الیکشنز. تو ان کا نیت نہیں ہے. مصیبت یہ ہے کہ کوئی منسٹر کوئی ایم ایل اے نہیں چاہتا کہ جہاں پر ان کا بورڈ لگا ہوا ہے ڈیولپمنٹ کی اسکیم کا, اس کے ساتھ کسی غریب کونسلر کا بھی بورڈ لگ جائے, کسی غریب جو ہے نا لیبر کونسلر کا بھی بورڈ لگ جائے, اور وہ بھی لوگوں میں روشناس ہو. تو یہ اصل میں ڈومینیشن کی جنگ ہے, بالادستی کی جنگ ہے, یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے جو اوور سینٹرلائزیشن آف پاور چاہتی ہے. تمام کہ اگر ہم 8 ارب دے رہے ہیں یا ہم 50 کروڑ یا 5 کروڑ دے رہے ہیں تو اس کا حساب کتاب بھی رکھنا ہے. ہمیں نظر آئے گا کہ یہ پیسہ لگ رہا ہے تو ہم پھر مزید فنڈ جو ہے وہ جاری کریں گے. دیکھیں یہ جو 2002 کا جو ڈیولیوشن پلان تھا, اٹ واز ویری سائنٹیفک, بڑا اس پر سرچ کر کے باقی دنیا میں جو ہوتا ہے, مثلا آپ امریکہ میں چلے جائیں تو ایوریج امریکن کو کچھ نہیں پتا کہ واشنگٹن میں کیا ہو رہا ہے. ہی اونلی نوز اباؤٹ ہز کاؤنٹی اینڈ ہز میئر, کیونکہ 95% جو اس کی پرابلمز ہیں وہ وہیں آن دی اسپاٹ حل ہو جاتی ہیں. اب یہ ڈیولیوشن بنایا, اس کو 2 فورسز نے اس کو ڈیمیج کیا اور آج بھی کر رہی ہیں. ایک بیوروکریسی نے سمجھا کہ ہمارا جو وہ انگریز بہادر جو 2 شتونگڑے چھوڑ گیا تھا ایک ضلع میں, ایک کا نام ڈیپٹی کمشنر, دوسرے کا نام سپرنٹینڈنٹ پولیس, ان کی پاورز کرٹیل ہو گئیں, وہ چلے گئیں اپنا جو ناظم کو چلی گئیں اور ان کے پاس چلے گئی. سو ان کا کلیش تھا. دوسرا ایم این ایز اور ایم پی ایز, ان کو جو فنڈ ملتے تھے, اب کیونکہ فنڈ جو تھے بجائے ان کو انڈیویجولی کو دیا جائے, وہ فنڈ کا ٹرانسفر ہو گیا ٹو اے آرگنائزیشن, جو وہاں کی جو سیٹ اپ تھا اس کو ہو گیا. اب انہوں نے سمجھا کہ ہمارا یہ جو نیا سسٹم ہے یہ ہماری سوکن ہے. بیوروکریسی نے بھی سمجھا کہ یہ دونوں کا جو پروپیگنڈا تھا مل کے, اس پروپیگنڈے نے سسٹم کو بارے میں اشکال پیدا کیے. ورنہ دیٹ واز اے ویری ویری گڈ پروگرام, اور اس کا مقصد یہ تھا کہ ٹرکل ڈاؤن افیکٹ, کہ ایک فائنانشیل اٹانومی دی جائے, اور وہاں سے یہ نرسریز بنے گی, اور یہاں سے کل کے فیوچر کے لیڈرز, ایم این ایز اینڈ ایم پی ایز اینڈ برائٹ لوگ. ممتاز صاحبہ مجھے یہ بتائیے گا کہ چیک اینڈ بیلنس میں کیا خرابیاں نظر آئیں آپ کو جب تک آپ نے فنڈ جاری کیے ہیں ایم کیو ایم کو؟ اس میں پہلے تو مجھے یہ جواب دے دیں کہ 2002 کے جو قانون کی ہم بات کرتے ہیں, ایس ایل جی او کی, یا 2005 کی ہم بات کرتے ہیں, تو کیا کبھی کسی ناظم نے 5 کروڑ سے بات کا پہلے کا حساب جو ہے کبھی کاؤنسل میں رکھا؟ کتنے ناظم تھے جو ہر سال جو ہے اپنی کاؤنسل میں آتے تھے؟ میں خود 9 سال اپنی سٹی کاؤنسل کی ممبر رہی ہوں. میں نے کبھی بجٹ اسپیچ کے علاوہ کسی کو کاؤنسل میں آتے ہوئے نہیں دیکھا کہ وہ آئیں اور کاؤنسل میں اپنے نمائندوں کو جواب دیں. اس وقت ہمارا کراچی جو ہے وہ صرف ایئرپورٹ پر جا کر ختم ہو جاتا تھا, اور ملیر, گڈاپ اور لیاری وہ ہمارے کراچی میں شامل نہیں تھا. بہت معذرت کے
साथ जो भी नाजिम था, जहां बात की कसूरी साहब ने, सुन लीजिए, नहीं देखिए पूरी बात सुने आप मौका दें बात करने का, सुन लीजिए आप, पहले सुन लीजिए, जब आपने सवाल किया तो ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो इस पे बात करेंगे। शमीम मुतासिर, मुझे ब्रेक पे जाना है, वापस आके इस पे बात करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।